क्या आप में सीखने की सलाहियत है? क्या आपको पता है कि सीखने के लिए आपको किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है? सीखते तो सभी हैं। बचपन से लेकर आज तक आप कुछ न कुछ सीखते चले आ रहे हैं और आखिरी वक़्त तक सीखते ही रहेंगे। लेकिन क्या कभी किसी ने आपको ये बताने की कोशिश की कि सीखना कैसे सीखना है? जिसे अंग्रेज़ी में कहते हैं लर्निंग हाउ टू लर्न। तरक्की और कामयाबी हासिल करने के लिए अगर सबसे अहम सलाहियत कोई है तो वो है सीखने की सलाहियत। जिस शख्स में सीखने की सलाहियत नहीं, इसके लिए तरक्की और कामयाबी हासिल करना बहुत मुश्किल काम है। दूसरी अहम बात यह है कि कोई शख्स किसी दूसरे शख्स को कुछ नहीं सिखा सकता जब तक वो खुद सीखने पर तैयार ना हो। ये बात नोट कर लें। कोई शख्स किसी दूसरे शख्स को कुछ नहीं सिखा सकता जब तक वो खुद सीखने पर तैयार ना हो। तो क्या ख्याल है आपका? तैयार हैं आप? अगर आप तैयार हैं तो आज मैं आपको बताऊंगा एक नहायत आजमूदा नुस्खा, जिसके इस्तेमाल से आप मुख्तसर वक्त या कम वक्त में नहायत तेज़ रफ्तारी से कुछ भी सीख सकते हैं। वो नुस्खा है नुस्खा बरक्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका लाइफ कोच डॉक्टर सैयद फैसल जिलानी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियोस की बर वक्त इत्तला मिल सके। तो जनाब, सीखने की सलाहियत बढ़ाने का नुस्खा है नुस्खा बरक्स। इस नुस्खे के 5 अज्जा हैं: बे, रे, एन, काफ और सीन। बे से बनता है भूलना, रे से रहनुमाई, एन से अमल, काफ से कैफियत और सीन से सिखाना। आइए देखते हैं इसके इस्तेमाल का तरीका। तो सबसे पहले बे को ले लें। बे से बनता है भूलना। अगर आप तेज रफ्तारी से सीखना चाहते हैं तो कम से कम वक्ती तौर पर आपको 3 चीजें भूलना होंगी। नंबर 1, भूल जाएं जो कुछ आपको पहले से मालूम है उस चीज के बारे में जो आप सीखना चाहते हैं। बहुत से लोग सिर्फ इसलिए कुछ नहीं सीख पाते क्योंकि इनके ख्याल में इन्हें पहले से सब कुछ पता होता है, इन्हें पहले से हर चीज मालूम होती है। ये वो लोग हैं जो मुझे सब मालूम है वाली कैफियत में रहते हैं। पुरानी मिसाल है कि प्याला अगर पहले से भरा हो तो उसमें मजीद कुछ नहीं भरा जा सकता, इसलिए पहले प्याले को खाली करना जरूरी है। अपने जहन को खाली कर दें, इसे खोल दें और कुछ देर के लिए जो कुछ भी आपको मालूम है उस चीज के बारे में जो आप सीखना चाहते हैं इसे भूल जाएं। नंबर 2, भूल जाएं सारे अहम और जरूरी कामों को। जिस वक्त आप कुछ सीखने बैठे, आप एक वक्त में एक ही काम कर सकते हैं। अगर आपका जहन मुख्तलिफ कामों में उलझा होगा तो आप किसी चीज पर भी ध्यान या तवज्जो नहीं दे सकते। इसलिए जो कुछ आप सीखना चाहते हैं इसके लिए यकसू हो जाए, पूरे ध्यान से, अपनी पूरी तवज्जो से वक्ती तौर पर सिर्फ उस एक काम पर अपनी तवज्जो को मरकूज कर दें जो आप सीखना चाहते हैं। और नंबर 3, भूल जाएं अपनी बंदिशों को, अपनी रुकावटों को। अगर आपका ख्याल है कि आप कुछ नहीं कर सकते तो आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आपका ख्याल है कि आप कुछ नहीं सीख सकते तो आप कुछ नहीं सीख सकते। अगर आप में इरादे की कमी है, या आप बहुत सुस्त हैं, कसलमंद हैं, काम को टालते रहते हैं, या आप में खुद एतमादी की कमी है, या आप उम्र के उस हिस्से में हैं जहां आप समझते हैं कि मजीद कुछ सीखना बेकार है, तो भूल जाएं इन सब बातों को। अगर आप अपनी कमजोरियों और खामियों से लड़ते रहेंगे तो ये हमेशा आपके साथ रहेंगी। इसलिए भूल जाएं अपनी तमाम हदबंदियों को, अपनी बंदिशों को, अपनी रुकावटों को। तो बे से हुआ भूलना। अब इसमें शामिल करें रे। रे से है रहनुमाई। बगैर किसी रहनुमाई के कोई भी कुछ नहीं सीख सकता। हर शख्स को रहनुमाई की जरूरत पड़ती है। यह रहनुमाई आपको कहां से मिलेगी? यह रहनुमाई आपके इर्द गिर्द पहले से मौजूद है, बुजुर्गों की शक्ल में, असातिज़ा की शक्ल में, अच्छे दोस्तों की शक्ल में, आपकी पसंदीदा कामयाब शख्सियत की शक्ल में, किताबों की शक्ल में। और आज के दौर में तो हर शख्स के हाथ में स्मार्टफोन है। दुनिया भर की मालूमात आपके हाथ में है। आप जब चाहें, जिस वक्त चाहें, जैसे चाहें इस्तेमाल करें। अब तो हाल ये है कि आपको लिखने की भी जरूरत नहीं, सिर्फ गूगल बाबा को बोलने की जरूरत है और गूगल बाबा पलक झपकते ही सारी मालूमात आपके सामने ले आएगा। इसलिए जो आप सीखना चाहते हैं इसके लिए एक रहनुमा तलाश करें और रहनुमाई के तमाम तरीके इस्तेमाल करें। बे और रे को मिलाने से बन गया बर।
اب اس میں ملائیں این. این سے بنتا ہے عمل اور این سے ہی علم بھی بنتا ہے، یعنی علم و عمل. کہتے ہیں کہ علم طاقت ہے، علم طاقت نہیں. علم طاقت نہیں ہے. علم طاقت اس وقت بنتا ہے جب اس پر عمل کیا جائے. عمل کے بغیر کسی بھی قسم کا علم بیکار ہے. آج ابھی اسی وقت یہ طے کر لیں کہ جو بھی آپ سیکھیں گے اس پر عمل بھی کریں گے. اس لیے سیکھنے کے عمل میں آپ کو عملی طور پر حصہ لینا پڑے گا. سیکھنا کوئی کھیل تماشا نہیں جسے دیکھ کر یا سن کر سیکھا جا سکے. کسی بھی چیز کو سیکھنے کے لیے آپ کو اپنی تمام تر تخلیقی اور تصوراتی صلاحیتوں کو بروئے کار لانا پڑتا ہے اور سیکھنے کے عمل میں عملی طور پر شامل ہونا پڑتا ہے. اگر آپ اس سیکھنے کے عمل میں عملی طور پر حصہ نہیں لیں گے تو سیکھنا مشکل ہو جائے گا. عملی طور پر حصہ لینے کا مطلب ہے سوال کریں، پوچھیں، سوچیں، غور کریں، بات کی تہہ تک پہنچنے کی کوشش کریں، اہم باتوں کو اچھی طرح نوٹ کریں اور پھر ان پر عمل کریں. مثال کے طور پر 10 منٹ میں آپ کو گاڑی چلانے کا طریقہ بتایا جا سکتا ہے کہ گاڑی کیسے چلاتے ہیں. آپ اہم نکات بھی نوٹ کر سکتے ہیں، لیکن جب تک آپ خود ڈرائیونگ سیٹ پر نہیں بیٹھیں گے آپ کو گاڑی چلانا نہیں آئے گی. اسی طرح جب تک آپ خود تالاب میں چھلانگ نہیں لگائیں گے آپ کو تیرنا نہیں آئے گا. تو اب تک ہم نے بے، رے اور این کا استعمال کر لیا. اب اس میں ملائیں گے کاف. کاف سے ہے کیفیت. آپ کی کیفیت عکس ہے آپ کے موڈ کا. آپ کی ذہنی اور جسمانی کیفیت کی صحت کا انحصار اس وقت کے اس لمحے کے موڈ پر ہے جب آپ سیکھنے کے لیے بیٹھتے ہیں. سیکھنے میں اگر صحیح جذبہ اور احساس شامل ہو تو ساری معلومات ذہن نشین ہو جاتی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ زیادہ تر لوگ اسکول میں پڑھائی گئی چیزیں یاد نہیں رکھتے یا ان کو یاد نہیں رہتی. کیوں؟ کیونکہ عام طور پر اسکول میں پڑھانے کا طریقہ بچوں میں ایک بیداری پیدا کر دیتا ہے، اور اگر طبیعت میں بیداری ہو تو سیکھنے کے عمل میں رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے. لیکن اس کے برعکس آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ جیسے ہی آپ کی دلچسپی کا کوئی مضمون آتا ہے یا کوئی ایسا استاد آتا ہے جسے آپ پسند کرتے ہیں تو آپ ہمتن گوش ہو جاتے ہیں. آپ کی ساری ذہنی اور جسمانی کیفیات بدل جاتی ہیں. آپ کے بیٹھنے کا انداز، سننے کا انداز، آپ کے سوال و جواب، آپ کی ساری توجہ، کہنا چاہیے کہ آپ کو پورا اسٹائل ہی بدل جاتا ہے. سوال یہ ہے کہ آپ کی کیفیت کا کون ذمہ دار ہے؟ کیا دوسرے لوگ آپ کی کیفیت کو کنٹرول کرتے ہیں یا آپ کی اپنی ذمہ داری ہے آپ کی کیفیت کو کنٹرول کرنا؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ اگر آپ کا جواب ہے کہ میں خود اپنی کیفیت کا ذمہ دار ہوں تو آپ نے بالکل صحیح کہا. ہم خود اپنی کیفیت کے ذمہ دار ہیں. اس کیفیت کو بہتر کیسے کیا جا سکتا ہے؟ کیفیت پر تفصیل سے پھر کبھی بات کریں گے، لیکن فی الحال اتنا سمجھ لیں کہ کسی بھی قسم کی کیفیت چونکہ اندرونی اور بیرونی ماحول یا ہماری ذہنی اور جسمانی حالت کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے، اس لیے کسی بھی ایک کو بدلنے سے کیفیت بدلی جا سکتی ہے. اس کا تجربہ آپ ابھی اور اسی وقت کر سکتے ہیں. مثلا جسمانی کیفیت کو لے لیں. سیدھے ہو کے بیٹھ جائیں، اپنا سر، اپنی گردن اور اپنی کمر ایک سیدھ میں لے آئیں، 2-3 گہری گہری سانسیں لیں. آپ نوٹ کریں گے کہ آپ کی کیفیت بدل چکی ہے. آپ پہلے سے بہتر محسوس کر رہے ہوں گے. ذہنی تبدیلی بھی اسی طرح سے ہوتی ہے. جو چیز آپ سیکھنا چاہتے ہیں یا چاہ رہے ہیں اس کے فوائد کے بارے میں سوچنا شروع کر دیں. حاصل مقصد کو تصور میں لائیں. آپ کی زندگی میں اس سے کیا بہتری آئے گی اس کے بارے میں خیال کرنا شروع کر دیں. آپ کی کیفیت بدل جائے گی. تیزی سے سیکھنے کے عمل کا انحصار کیفیت پر ہے. کیفیت آپ کے اختیار میں ہے. آپ کس کیفیت میں رہنا چاہتے ہیں؟ بیزاریت، بوریت، افسردگی، نا امیدی یا پھر دلچسپی، یا پھر راحت، امید اور تجسس کی؟ یاد رکھیں اپنی کیفیت کے ہم خود ذمہ دار ہیں. جسمانی کیفیت بدلیں گے تو ذہنی کیفیت بدل جائے گی. ذہنی کیفیت بدلیں گے تو جسمانی کیفیت بدل جائے گی. نسخہ تقریباً تیار ہونے کو ہے. اس میں آخری جز شامل کرنا رہ گیا ہے اور وہ ہے سین. صحیح معنوں میں جو مزہ آئے گا وہ سین ملانے سے ہی آئے گا. تو اب اس میں سین شامل کر لیں. سین سے ہے سکھانا. خود سیکھیں اور دوسروں کو بھی سکھائیں. اگر آپ تیزی سے سیکھنا چاہتے ہیں، کم وقت میں زیادہ سیکھنا چاہتے ہیں تو دوسروں کو سکھانے کی نیت سے سیکھیں. اگر آپ دوسروں کو سکھانے کی نیت سے سیکھیں گے تو آپ کا انداز بالکل مختلف ہوگا.
یعنی اگر آپ سے کہا جائے کہ یہ ویڈیو جو آپ دیکھ رہے ہیں اسے اچھی طرح سے دیکھ لیں، 1 گھنٹے کے بعد جو کچھ اس ویڈیو میں بتایا گیا ہے اسے آپ نے 10 لوگوں کو سکھانا یا پڑھانا ہے، تو آپ اسے کس انداز سے دیکھیں گے؟ ظاہر ہے کہ آپ پوری توجہ و دلچسپی کے ساتھ اسے دیکھیں گے، اس کا ایک ایک لفظ سنیں گے، سمجھیں گے، تفصیل کے ساتھ ہم نکات نوٹ کریں گے، بہت سے سوالات بھی آپ کے ذہن میں آئیں گے جن کے جوابات آپ ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے۔ غرض ہے کہ آپ کا طریقہ بالکل مختلف ہوگا، اس لیے خود سیکھیں اور دوسروں کو بھی سکھائیں۔ سکھانے والا کم از کم 2 گنا زیادہ سیکھتا ہے، جتنا زیادہ سکھائے گا اتنا زیادہ سیکھے گا۔ تو جناب، سیکھنے کی صلاحیت بڑھانے کا نسخہ تیار ہے، اس کا نام ہے نسخہ برعکس۔ اب جب بھی آپ کچھ سیکھنا چاہیں نسخہ برعکس کا استعمال کریں۔ جب آپ استعمال کریں گے تو آپ بھول جائیں گے جو آپ جانتے ہیں، آپ بھول جائیں گے سارے اہم اور ضروری کاموں کو، آپ بھول جائیں گے اپنی رکاوٹوں اور بندشوں کو، آپ کو رہنمائی بھی مل جائے گی جس پر عمل کرنے سے آپ کی کیفیت بدل جائے گی اور آپ دوسروں کو سکھانے کے لائق بھی ہو جائیں گے۔ یعنی اگر آپ واقعی سیکھنے کی صلاحیت حاصل کرنا چاہتے ہیں یا بڑھانا چاہتے ہیں تو آج تک جو کرتے آئے ہیں اس کے برعکس آج سے نسخہ برعکس کا استعمال شروع کر دیں اور یہ نسخہ دوسروں کو بھی سکھائیں اور شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ مجھے اجازت دیجیے، صحت و تندرستی کے ساتھ ترقی اور کامیابی کی جد و جہد جاری رکھیں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر لیں۔ فی امان اللہ۔